اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار جیلانی بانو پیدائش 14 جولائی سن 1936 دبدایوں یوپی بھارت تعلیم ایم اے اردو حیدرآباد اعزاز پدم شری ایوارڈ 2001 نہرو ایوارڈ 1985 اور دیگر تصانیف روشنی کے مینار افسانے 1958 پرایا گھر افسانے 1969 روز کا قصہ افسانے 1987 سوکھی ریت 2003 گن 2005 اور دیگر۔ افسانے کا نام ہے کل رات ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے۔ بلائے جا غالب، اس کی ہر بات میں سچ مچ غالب کو کوس رہی تھی۔ کمبخت جانے کتنی الجھنوں میں ڈال دیتا ہے۔ غالب کی شاعری میں عورت کا تصور، سیمینار کے لیے پیپر لکھنا تھا مجھے۔ غالب کی شاعری، اف کہاں تک سوچوں، کیا لکھوں۔ گنجینا معنی کا طلسم، اس کو سمجھیے۔ اب پھنس گئے، نکلنے کا راستہ کہاں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب۔ میں نے دیوان غالب بند کیا، ٹیبل لیمپ آف کیا، منہ پر رضائی ڈال لی۔ دروازے پر بیل کی آواز سن کر چونک پڑی۔ کون ہے؟ میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ اتنی بارش ہو رہی ہے، آدھی رات کو کون آیا ہے؟ سفید داڑھی والا ایک اونچا سا بوڑھا اور ایک موٹی سی عورت، دونوں کسی بات پر زور زور سے بول رہے تھے۔ کوئی مہمان ہیں یا چور ہیں، بھکاری ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ بانو جلدی سے دروازہ کھول، ہم بھیگ رہے ہیں۔ جانے کون عورت ہے؟ آواز سنی ہوئی سی لگتی ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ لمبی سی ٹوپی اوڑھے ایک اونچا پورا بوڑھا آدمی تھا اور ایک موٹی سی بوڑھی عورت، بالکل عصمت چغتائی جیسی لگ رہی تھی۔ بانو، اس نے مجھے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا اور پھر غصے سے بولی، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ اتنی دیر لگاتی ہے دروازہ کھولنے میں؟ اب میں نے غور سے دیکھا۔ آپ عصمت آپا؟ میں خوشی کے مارے ان سے لپٹ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اب عصمت چغتائی کو دیکھوں گی۔ آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ اور آپ آداب۔ میں نے ان صاحب کو جھک کر سلام کیا اور ان کی طرف غور سے دیکھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بیٹھیے نا بی بی، مجھے بہت کم لوگوں نے پہچانا ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ بانو، یہ مرزا غالب ہیں، تو ان کے بہت گن گاتی ہیں نا؟ مرزا غالب ہمارے گھر آئیں؟ میں لڑکھڑا گئی۔ عصمت آپا کی بات پر یقین نہیں آیا۔ غور سے ان کی طرف دیکھا۔ شاید اسٹیج کا کوئی ایکٹر ہے۔ میک اپ بہت اچھا کیا ہے، بالکل غالب ہی لگ رہا ہے۔ تو گھبرا گئی۔ عصمت آپا ہنسنے لگیں۔ سچ مچ کے مرزا غالب ہیں؟ سچ مچ کے؟ میرا سر چکرانے لگا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ میں خود پانی پی کر ہوش میں آنا چاہتی تھی اصل میں۔ بانو کے گھر میں صرف پانی ملے گا؟ عصمت آپا نے منہ بنا کر مرزا غالب کو دیکھا۔ وہ گھبرا کے ادھر ادھر دیکھے جا رہے تھے، جیسے یہاں سے جانا چاہتے ہوں۔ تو کیا یہ سچ مچ کے مرزا غالب ہیں؟ اور وہ عصمت چغتائی؟ مگر بانو، کھانا بڑے مزے کا بناتی ہے، آج تم نے کیا بنایا تھا؟ کھٹی دال چاول۔ گلاس میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا، میں خود بھی کانپ رہی تھی۔ دروازہ بند کر دو، کوئی ہمیں یہاں دیکھ نہ لے، عصمت آپا نے مجھ سے کہا۔ آپ دونوں کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں جنت سے نکل بھاگے ہیں۔ اسد اللہ خان تو ایسی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں کوئی نہ ہو، مگر بارش شروع ہو گئی، تیرا گھر نظر آیا تو یہاں آ گئے۔ عصمت آپا ڈائننگ ٹیبل سے انگور کی پلیٹ اٹھا لائیں اور غالب کے آگے رکھ دی۔ جنت سے؟ آپ دونوں جنت میں تھے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اور کیا، عصمت آپا انگور کھانے لگیں، مزے کر رہے ہیں وہاں۔ اسد اللہ خان
70 حوروں کو گھیرے میں رہتے ہیں، شراب تو حور میں غرق اور خس اور عنبر کے نہروں میں نہاتے ہیں، ابھی تک ان کے کپڑوں سے وہی خوشبو آ رہی ہے، میرا سر چکراتا ہے اس خوشبو سے۔ عصمت آپا ناک پر ہاتھ رکھ کے منہ پھیر لیا۔ اچھا، میں حیران ہو کر غالب کو دیکھ رہی تھی، بہت اداس، سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ مگر آپ دونوں جنت میں؟ میرا مطلب ہے کیسے کیسے؟ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ ہم بھی حیران تھے جب جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے، عصمت آپا نے سمجھایا۔ ہم تو جنت کی حقیقت سے واقف تھے، مرزا غالب نے آہستہ سے کہا، اس لیے زندگی میں وہ کام کیا جو ہمیں جنت کی طرف نہ لے جائے۔ غالب نے اداس ہو کر کہا، ان کے سب دوست دوزخ میں ڈالے گئے، مگر یہ بیچارے اکیلے جنت میں تڑپ رہے تھے۔ عصمت آپا نے بڑی ہمدردی سے غالب کی طرف دیکھا، جو پانی ایسے پی رہے تھے جیسے رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے۔ مگر بیچارے کو ساتھ ملا عصمت چغتائی کا۔ میں نے عصمت آپا سے کہا، آپ نے تو جنت کے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں۔ تو خواب کی بات کر رہی ہے بانو؟ میں بھی جنت میں ہوں۔ کیا آپ جنت میں ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، وہیں سے تو اسد اللہ خان کو ساتھ لے آ رہی ہوں، عصمت آپا نے ہنس کر کہا۔ اچھا، تو آج پھر ہوا کے بعد ایک مرد کو، میرا مطلب ہے مرزا غالب کو، عصمت چغتائی جنت سے نکال کر زمین پہ لے آئیں؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ اے ہٹ، میں کیوں لاتی؟ جو راجہ مہندی علی خان ہیں، جو مولوی ملاؤں کے ساتھ دوزخ کی دیواروں پر چڑھ کر جنت کی حوروں کو تاکتے ہیں نا، ہم دونوں نے ان کی خوشامد کی تو انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور جنت سے نکال کر زمین پر پٹک دیا۔ مگر آپ دونوں جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں تو چلاتا رہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، غالب سے بڑی اداسی سے کہا۔ مگر منکر نکیر نہ مانے، میرے اعمال میں لکھ دیا۔ غالب کا کلام سننے کے بعد بہت سے شاعروں نے شاعری کرنے سے توبہ کر لی۔ اس طرح ان شاعروں کا کلام مشاعروں میں سننے کے عذاب سے غالب نے اتنے لوگوں کو بچایا ہے، اس لیے جنت کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ غالب نے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہا، اور آپ کیا فرشتوں کی غلطی سے جنت پہنچ گئیں؟ میں نے عصمت آپا کی طرف دیکھا۔ ارے، مجھے تو اس کہانی لحاف نے جنت میں پہنچا دیا، عصمت آپا نے بڑی بیزارگی کے ساتھ کہا۔ لحاف نے؟ میں تعجب سے عصمت آپا کو دیکھ لگی، بیچاری اب سٹیا گئی ہیں۔ ہاں، اس کہانی پر دنیا میں مجھے جو کورٹ کچہری میں گھسیٹا گیا تھا، مرنے کے بعد بھی جانے کتنے گناہ میرے سر مونڈ دیے گئے، مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر لحاف پر پڑی اور پھر فیصلہ ہوا کہ یہ تو جنت میں جائے گی۔ عصمت آپا بڑی اداسی کے ساتھ کہے جا رہی تھیں۔ مگر کیوں؟ میں نے تعجب سے کہا۔ لحاف میں تو آپ نے، اب میں مرزا غالب کے سامنے کیا کہتی؟ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ملاؤں، مولویوں اور نقادوں نے کتنا شور مچایا تھا۔ عصمت چغتائی کو کورٹ تک جانا پڑا تھا، جو لحاف میں چھپے رہتے تھے۔ عصمت نے ان پر لحاف اٹھا دیا تھا، یہ کوئی اور کام نہیں کر سکا، اس لیے جنت کے دروازے عصمت چغتائی کے لیے کھول دیے گئے۔ مرزا غالب نے مسکرا کر کہا، سچ مچ؟ میں عصمت آپا سے لپٹ گئی۔ جنت میں کتنا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو؟ کچھ مزہ نہیں آتا وہاں، میں تو دوزخ کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر راستے میں اسد اللہ خان مل گئے۔ سارے ادیب، شاعر، دوست سب دوزخ میں دھوم مچا رہے ہیں، مگر کیوں؟ آپ جنت سے دوزخ کی طرف کیوں جانا چاہتی تھیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہاں ہر طرف مولوی 70 حوروں کو گھیرے موج منا رہے ہیں، شراب تو حور میں مست، عورتوں کے لیے 70 غلام ہیں، نہ شراب تو حور۔ میں نے شور مچایا تو کہا، اچھا، شاہد لطیف کو بلا لیتے ہیں؟ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے دوزخ میں سکون سے رہنے دو بانو، جنت تو صرف مرد کے لیے ہے، عورت کو نظر اٹھانے پر دوزخ ملتی ہے، نظر جھکانے پر شوہر۔ عصمت چغتائی، تم پھر افسانے لکھنے بیٹھ گئیں؟ مرزا غالب نے ہنس کر کہا، اسد اللہ خان، تم بتاؤ، مردوں کے لیے بہشتی زیور کیوں نہیں لکھی گئی؟ عصمت آپا کو غصہ آ گیا۔ اس کتاب میں مرد کو حکم دیا جاتا ہے کہ عورت کے سامنے آ جائے تو نظر اٹھا کر مت دیکھو، مگر تم شاعر لوگ تو عورت نظر آ جائے تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ جاتے ہو۔ تمہارے ایک اور شاعر دوست ہیں جنت میں، تم ان سے روز ملتے ہوگے، انہوں نے بھی عورت کو مغربی علوم پڑھانے کے عذاب سے ڈرایا تھا اور اس کے گلے میں زمرد کا گلوبند پہنا کر بٹھا دیا تھا۔ عصمت آپا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔
عصمت چغتائی: تم ایک عورت ہو اس لیے۔ مرزا غالب نے عصمت آپا کو سمجھانا چاہا، مگر عصمت آپا کو بہت غصہ آ چکا تھا۔ اسداللہ خان: مجھے بار بار یاد مت دلاؤ کہ میں عورت ہوں۔ اطمینان رکھو، میں عورت ہی رہوں گی۔ مرد ہر روپ میں ڈھل جاتا ہے، خدا، پیغمبر، دیوتا، راکشس، مگر عورت سچائی اور اچھائی کسی منزل پر پہنچ جائے تو وہ عورت ہی رہے گی۔ نہیں، وہ عصمت چغتائی بھی بن سکتی ہے۔ مرزا غالب نے مسکرا کے کہا اور پھر عصمت آپا کا غصہ کم کرنے کو کہا۔ عورت کا رتبہ بہت بڑا ہے عصمت چغتائی، وہ ماں ہے، محبوبہ ہے، خدا کے بعد دنیا کی تخلیق کرنے والی ہے۔ بس کرو اپنی شاعری۔ عصمت چغتائی نے غصے میں منہ پھیر لیا۔ سارے قانون غلام اور عورت کے لیے بنائے گئے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، عورت آگے 3 لکیریں کھینچتی ہیں۔ عصمت بی بی، اب یہ بحث چھوڑو۔ مرزا غالب بور ہو کر کرسی پر لیٹ گئے اور مسکرائے کہ بولے، اب ہمیں سچی بات بتا دو، تم کس شاعر کے عشق میں جنت سے دوزخ کی طرف جانا چاہتی ہو؟ مجھے کسی شاعر سے عشق ہوگا؟ توبہ کرو، عصمت آپا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مگر آپ مرزا غالب کو تو بہت پسند کرتی تھیں، ایک بار آپ نے مجھ سے کہا تھا غالب کی شاعری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی۔ میں نے عصمت آپا کو یاد دلایا۔ ہاں، انہیں پڑھنے کے بعد میں نے شاعری پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ لمبی کہانی کو ایک شعر میں سمو دینے کا فن انہیں آتا ہے۔ عصمت آپا نے مسکرا کر غالب کی طرف دیکھا۔ تو یہ فن آپ نے مرزا غالب سے سیکھا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں سیکھا، ان کی شاعری جس نے پڑھی وہ دونوں جہاں سے گیا۔ اچھا، تو اب پتہ چلا کہ مرزا غالب کی کشش ہی آپ کو ان کے ساتھ زمین پر لے آئی۔ اے توبہ کر بانو، ان شاعروں سے کوئی دل لگائے گا؟ مجھے تو شاعروں کی صورت دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ عصمت آپا نے برا سا منہ بنا کر مرزا غالب کو دیکھا جو سر جھکائے انگور کھا رہے تھے۔ یہ کون سی شاعر کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ عصمت آپا نے غور سے مرزا غالب کو دیکھا، اپنی کرسی ان کے پاس لے آئیں۔ اسداللہ خان، تم اپنے ہر شعر میں معشوق کی بے وفائی کا دکھ سنا کر پڑھنے والوں کو رلا دیتے ہو، مگر آئینے میں کبھی اپنی شکل بھی دیکھی ہے؟ عصمت آپا کی بات سن کر گھبرا گئی۔ انہیں مرزا غالب سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ گریما چاک چیتڑے سے لگائے، ہاتھ پاؤں زخمی، انجائنا، بلڈ پریشر اور دق کے مریض، نہ ہاتھوں میں جنبش نہ پاؤں میں چلنے کی طاقت۔ غالب کو عصمت آپا کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ بس ہماری برائیاں ختم ہو گئیں، انہوں نے ہنس کر کہا۔ میں برائی نہیں کر رہی ہوں، عصمت آپا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم خود ہی اپنا حال بناتے ہو۔ بہہ رہا ہوں میں تو چائے دونا الفت اور مفلسی کا یہ عالم کے قرض کے پیتے تھے میں۔ مگر ایک بات سنو عصمت چغتائی، غالب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے پورے بات کرنے دو، عصمت آپا نے انہیں روک دیا۔ تمہارا دل ٹھکانے پر ہے نہ دماغ؟ محبوبہ کے گھر کا راستہ بھی دوسروں سے پوچھتے ہو کہ جاؤں کدھر کو میں؟ اس حال میں اپنی محبوبہ کے سامنے آ کر پھر اس بات سے شکوہ بھی کرتے ہو؟ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کر کیسا پھر گیا، اور پھر تمہیں غصہ دوسروں پہ آتا ہے۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ بانو، تو بتا، غالب کو اس حال پر پہنچانے میں بھلا دل شاہ جہاں پوری اور جگر مراد آبادی کا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ مرزا غالب بھی عصمت کی آپا کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ تم نے ایک شعر اچھا کہا ہے اسداللہ خان، چاہتے ہو روبروں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ مرزا غالب کو عصمت آپا کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، وہ چپ چاپ بیٹھے رہے تو عصمت آپا ان کے پاس آئیں اور بڑی محبت سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو ہم اقرار کیے لیتے ہیں کہ اسداللہ خان کے ساتھ ہو گیا تو جنت میں تھی، مگر جب وہ راجہ مہندی علی خان کا ہاتھ تھام کر دنیا کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سوچا اب جنت میں کیوں رہوں میں۔ مرزا غالب کو بھی ہنسی آ گئی، انہوں نے بڑی محبت سے عصمت آپا کا ہاتھ تھام لیا۔ بارش تھم گئی۔ اب یہاں سے چلو، تم نے پہلے بات کہی ہوتی تو جنت سے کیوں بھاگتا میں؟ بہن دونوں کا موڈ بدلنے کے لیے کہا، اب میں آپ دونوں سے کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مرزا غالب کے آگے جھک گئی۔ صبح جب میں کسی سے کہوں گی مرزا غالب عصمت چغتائی ہمارے گھر آئے تھے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے آپ دونوں ایک دن کے لیے یہاں رک جائیے۔ انور بھی اب آتے ہوں گے، وہ تو حیران ہو جائیں گے آپ دونوں اور ہمارے گھر آ گئے۔ پھر دیکھیے، سب کو، میڈیا کو، ادبی حلقوں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو اردو کے سارے نقاد دوڑے ہوئے آئیں گے، آپ دونوں کو گھیر لیں گے۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے بانو؟
عصمت آپا گھبرا گئیں۔ اردو نقاد ہمیں گھیر لیں گے؟ مرزا غالب بھی پریشان ہو کر ادھر دیکھنے لگے۔ ہاں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ کی کہانی لحاف کو نقاد ترقی پسندی کی ڈوری میں باندھ دیں گے، کوئی مابعد جدید کے لحاف میں چھپا دے گا، اور مرزا غالب کی شاعری میں ایک بار پھر معاشی، سیاسی، تاریخی، تہذیبی عناصر کا پتہ چلانے میں نقاد مصروف ہو جائیں گے۔ عصمت چغتائی نے غالب کی شاعری کا ایک نیا پہلو نقادوں کو دیا ہے۔ نہیں نہیں، ہمارے آنے کی خبر نقادوں کو مت دینا بانو، غالب نے گھبرا کے کہا۔ ہم تو دنیا سے اس لیے بھاگے تھے کہ پکڑے جاتے ہیں نقادوں کے لیے کہ لکھے پر ناحق۔ عصمت آپا بھی گھبرا گئیں۔ تم بہت کاہل ہو اسد اللہ خان، بس سوچتے رہے منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکاں اپنا۔ اب جلدی چلو، عرش سے پرے کہیں پناہ ڈھونڈیں گے۔ عصمت آپا نے مرزا غالب کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے دروازے کھول کر باہر چلی گئیں۔ ٹھہریے، ذرا میری ایک بات سنیے۔ میں آنکھیں ملتی بستر سے اٹھی، رضائی منہ پر سے ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔